یہ گاڑی کہاں جا رہی تھی؟ جناب آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ اگر یہ ڈمپنگ سائٹ پہ آپ لے رہے تھے کیا کوئی ریٹن آپ نے دیا تھا؟ کیا اسکول انتظامیہ نے آپ سے کہا تھا؟ جو غیر معیاری مڈ ڈے میل بچوں کو دیا جاتا ہے بنگل باغ یعنی جبری سکول جس کو سینٹرل ہائی سکول کہا جاتا ہے، اس مسئلے کو لے کر ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم ڈسٹرکٹ ایجوکیشن پلاننگ آفیسر جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید بات چیت کریں گے اس مسئلے کو لے کر۔ جی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن پلاننگ آفیسر آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو کس طریقے سے یہاں پر جو بچوں کو غیر معیاری مڈ ڈے میل دیا جاتا ہے جو آپ نے خود دیکھا دریافت کیا، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو میں ایز پر انیشل رپورٹس جب میں وہاں گیا کہ ہمیں اطلاع ملی کہ یہاں پر تھوڑا سا چاول جو رائس ان کو ایم ڈی ایم کی طرف سے ملتا ہے وہ انہوں نے تھوڑا سا اس میں خراب ہوا تھا، تو ہم نے انیشلی جب میں وہاں پر خود پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کچھ 2-3 کوئنٹل اس میں خراب ہوئے ہیں جو انہوں نے بالکل، کیونکہ وہاں پر 7 سکول کلب ہوئے ہیں، تو وہ 7 سکول کلب ہونے کے بعد ان کو کوارٹرلی وہ چاول رکھنے پڑتے ہیں۔ جی یہ صاحب جو ہم نے دیکھا فگرز وہاں پہ دیکھی، چاول جو ہے وہ بھاری مقدار میں یعنی کوئنٹلوں میں جو ہے 30 کوئنٹل کے قریب صحن میں تھا، کیڑے مکوڑے اٹھے تھے، تو 2 کوئنٹل نہیں بلکہ 30 کوئنٹل سے زیادہ چاول جو ہے وہ خراب ہو، یہ ایک بڑا کنسرن ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، کوارٹرلی ان کو ایم ڈی ایم کنٹینیو رکھنے کے لیے چاول رکھنے پڑتے ہیں، تو اس سلسلے میں نے دیکھا وہاں پر کچھ بوریاں اس میں خراب ہوئی ہیں، باقی جو بھی ان کا رائس ہے وہاں پر بالکل ٹھیک حالت میں، اور میں نے خود جا کر وہاں کے کنٹینرز میں دیکھا اور وہ چاول جو انہوں نے اسٹور میں بالکل اچھے سے دیکھا وہ بھی ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے بھی خود دیکھا ہوگا کہ وہاں پر چاول رکھے تھے دھوپ میں، مگر وہ جو خراب ہوئے وہ ان کو انسٹرکشنز دی ہوئی ہے کہ ہم اس کو ڈسپوز آف کریں اور اس کو وہاں اسکول سے باہر نکالیں۔ تو کیوں اس طریقے سے چاول اتنی مقدار میں ان کو دیا جاتا ہے؟ اگر ضرورت کم ہے تو اتنا زیادہ کیوں دیا جاتا ہے؟ وہ ہم نے اس ہیڈ ماسٹر صاحب سے ایکسپلینیشن اس کے بارے میں مانگی ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس پہلے سے چاول موجود تھے آپ نے سرپلس کنٹینیوسلی کیوں لیے؟ اگر اس کے انہوں نے ZOF سے ریکویشن کی ہوگی وہاں سے، اور باقی جو انیشل رپورٹس کے مطابق ان کے پاس 10-20 کوئنٹل چاول موجود ہے۔ کیا ہیڈ ماسٹر صاحب نے آپ کو لکھا تھا کہ چاول اس طرح سے یہاں پر زیادہ آتے ہیں وہاں پر استعمال کم آتے ہیں؟ کیا انہوں نے آپ کو لکھا تھا؟ انیشل رپورٹس تو وہ ZOF کو کرتے ہیں، جی تو ایز پر وربل رپورٹ جو جب میں یہ ویڈیو باہر آئی تو سب سے پہلے جب میں نے وہاں پر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایز پر وربل اسٹیٹمنٹس کہ انہوں نے ZOF سے وہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے۔ تو آپ سے جاننا چاہیں گے، چونکہ بچوں کے ساتھ ہم نے بات کی وہاں پر، تو بچوں نے کہا کہ جب ہم نے آج مڈ ڈے میل کھایا تو ان کو بھی کھانے میں کیڑے مکوڑے نکلے ہیں، کلاس روم کے اندر کیڑے مکوڑے، جس سے وہاں پر الرجی بھی کچھ مزدوروں کو ہوئی تھی۔ جی اس سلسلے میں نے ان سے بالکل ایکسپلینیشن کہا ہے، وہ اپنی رپورٹ دیں گے، تو وہ رپورٹ 1-2 دن میں ان کی طرف سے آئی جائے گی، اور باقی جو بھی آپ کے کوشچنز ہیں کوائریز ہیں ان کا ایک ایک کر کے آپ کو جواب ملے گا۔ تو ہمیں امید ہے کہ اس پر انکوائری ہوگی، اس پر جواب 100% کتنے دنوں کے اندر؟ within 2 days آپ کو سارا بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ کہاں کتنی سپلائی تھی، کتنی خراب ہوئی، لاپرواہی کس کی تھی؟ لاپرواہی کس کی تھی، اور جو لاپرواہی اس میں جس کسی کو انوالو پایا جائے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہ تھے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن پلاننگ آفیسر، ان کا یہی ماننا ہے کہ اس مسئلے کو لے کر جہاں پر بھی لاپرواہی، جس کی بھی لاپرواہی ہوگی اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی 2 دن کے اندر، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چاول جتنا بھی وہاں پر کوئنٹلز میں جو خراب ہوا ہے اس کی بھی انکوائری ہوگی۔ اور یہاں پر سیدھا سوال ہے جو مجھے بھی لگ رہا ہے، جس طرح سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن پلاننگ آفیسر جناب طارق صاحب بات کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں اسکول انتظامیہ کو شیلڈ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بجائے یہ کہ یہ سوال اٹھاتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی 2-3 کوئنٹل 1 کوئنٹل وہاں خراب تھا، باقی تو ٹھیک تھا۔ بھائی کیوں خراب تھا؟ خراب تھا تو کیا انہوں نے انتظامیہ کو بتایا؟ خراب تھا تو بچوں کو کھلایا کیوں گیا؟ خراب تھا تو بچے کیوں آج وہ شکایت کر رہے ہیں؟ خراب تھا تو اسٹور میں کیوں رکھا گیا تھا؟ جناب آپ پہ بھی کئی سوال اٹھ رہے ہیں، انگلیاں اٹھ رہے ہیں، اور آپ
आपको भी जवाब देना पड़ेगा। इस हवाले से चाहिए कि जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा है सकीना यतू जी, उन्हें भी चाहिए कि वो इसकी इनक्वायरी करे, क्योंकि कहीं शक और शुबा अब मजीद उठ रहे हैं। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर बात कर रहे हैं, मैं माफ़ी और मुआज़रत के साथ कहना चाहूँगा कि इससे उन पर भी कहीं एक सवाल उठते हैं, और अगर वो सही है, वो साफ़ है, तो उन्हें चाहिए कि कल के प्रोग्राम में हमारे साथ बात करें ताकि हम भी उनसे सवाल पूछें और सवालों का जवाब दें। और अगर वो हमारे प्रोग्राम में ना आए तो कहीं एक सवाल उनके दामन पर भी उठते हैं। और जनाब आपसे ये भी सवाल है कि ये गाड़ी कहाँ जा रही थी। जनाब आपसे ये भी सवाल है कि अगर ये डंपिंग साइट पे आप ले रहे थे, क्या कोई रिटन आपने दिया था? क्या स्कूल इंतजामिया ने आपसे कहा था कि देखिए ये राशन खराब है, हमें डंपिंग साइट पे डंप कर रहे हैं? और अगर पहले इंक्वायरी उठी है तो उसके बाद आपने चावल को कैसे जाने दिया? इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सवालात आप पर भी है, सवालात इस पूरे स्कूल पर है, सवालात इस इंतजामिया पे है। और अगर बच्चों को कुछ हो जाता तो जनाब आप क्या जवाब देते?